بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ وہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ معظمہ حاضر ہوئے۔ حج سے فارغ ہو کر حرم شریف میں بیٹھے تھے کہ نیند آ گئی تو خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا 6 لاکھ لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ اس سال کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو بے چین و بے قرار ہو گئے اور خیال کیا کہ 6 لاکھ لوگ مکہ مکرمہ دور و دراز سے حج کے لیے آئے لیکن کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ فرشتے نے کہا کہ دمشق میں ایک شخص ہے جو جوتے سلنے کا کام کرتا ہے، جس کا نام علی ابن الموافق ہے۔ وہ حج پر نہیں آیا مگر اس کو حج مقبول کا ثواب دیا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جب خواب سے بیدار ہوئے تو شوق پیدا ہوا کہ اس شخص سے ملا جائے اور ایسے مقبول شخص کی زیارت کی جائے جس کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق کے سفر کے لیے زاد راہ باندھا اور اس شخص کی ملاقات کے لیے چل پڑے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق پہنچے تو پتہ معلوم کر کے علی ابن الموافق کے گھر پہنچے اور ان سے ملاقات کی اور اپنا وہ خواب جو مکہ شریف میں دیکھا تھا بیان کیا اور سوال کیا کہ آپ کا وہ کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج مقبول کا ثواب عطا کیا اور آپ کے طفیل 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا۔ یہ سوال سن کر علی ابن الموافق کی چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو بتانے لگے اے عبداللہ بن مبارک، مجھے ایک عرصہ 30 سال سے حج کی تمنا تھی اور میں جوتے سل کر اور مرمت کر کے حلال روزی کماتا اور اس حلال روزی میں سے بچا بچا کر 300 درہم جمع کیے تھے اور میں نے جب حج کی تیاری کی کہ صبح قافلہ کے ساتھ حج و زیارت حرمین شریفین کے لیے جانا ہے، اسی رات کی بات ہے، میری بیوی حاملہ ہے، اس کی خواہش ہوئی کہ گوشت کھائیں اور پڑوسی کے گھر گوشت بنا تھا جس کی خوشبو میرے گھر میں آ رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے پڑوسی کے گھر گیا کہ تمہارے گھر میں گوشت بنا ہے، میری بیوی حاملہ ہے، اس کی خواہش ہے کہ میں گوشت کھاؤں گی، تو مجھے پکے ہوئے گوشت میں سے تھوڑا سا گوشت دے دے تاکہ میری بیوی کی خواہش پوری ہو جائے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میرا پڑوسی رونے لگا اور اس نے اپنا راز ظاہر کر دیا کہ ہفتہ ہو گیا ہے میرے گھر کا چولہا نہیں جلا، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ بچوں کو موت سے بچانے کے لیے میں شہر کے باہر گیا جہاں مرے ہوئے جانور ڈالے جاتے ہیں۔ ایک گدھا کو دیکھا جو مرا ہوا پڑا تھا، اس کے جسم سے کچھ گوشت کاٹ کر لایا ہوں اور اسے پکاتا ہوں تاکہ میرے بچوں کی جان بچ جائے۔ یہ گوشت میرے لیے حلال ہے مگر تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ سب سن کر اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میں اپنے گھر آیا اور وہ رقم جو میں نے 30 سال میں حج کے لیے جمع کی تھی وہ سب رقم 300 درہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کے لیے اور ایک غریب مسلمان کی بے کسی پریشانی دور کرنے کے لیے اپنے پڑوسی کو دے دی۔ یہی میرا عمل ہے، یہی میری نیکی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو اس نے ہلنا شروع کیا، تو پہاڑ پیدا فرما کر اس پر نصب کر دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑ کی سختی دیکھ کر تعجب ہوا، عرض کیا اے اللہ تعالیٰ تیری مخلوق میں کوئی چیز ہے جو پہاڑ سے زیادہ سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں لوہا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی لوہے سے زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں آگ ہے۔ فرشتوں نے عرض کی آگ سے زیادہ بھی کوئی چیز سخت ہے؟ تو فرمایا ہاں پانی ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی کیا پانی سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو فرمایا ہاں ہوا ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی ہوا سے زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ابن آدم علیہ السلام کا داہنے ہاتھ سے صدقہ کرنا کہ اسے بائیں ہاتھ سے چھپاتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جو کچھ اپنے اہل یعنی بال بچوں پر خرچ کرتا ہے اگر ثواب کے لیے ہے تو یہ بھی صدقہ ہے مگر شریعت کی پابندی کے ساتھ خرچ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دو آدمیوں میں عدل یعنی صلح کرنا صدقہ ہے، کسی کو جانور یعنی سواری پر سوار ہونے میں مدد کرنا اور اس کا سامان اٹھا دینا صدقہ ہے اور اچھی بات صدقہ ہے، اور جو قدم نماز کی طرف چلے گا صدقہ ہے، اور راستہ سے اذیت یعنی تکلیف والی چیز دور کر دینا صدقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا کھیت بوئے، اس میں سے کسی آدمی یا پرندہ یا کسی جانور نے کھایا، وہ سب اس شخص کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، نیک بات کا حکم کرنا صدقہ ہے، بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے، راہ بھولے ہوئے کو راہ بتانا صدقہ ہے، کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا صدقہ ہے، راستہ سے پتھر کانٹا ہڈی دور کرنا صدقہ ہے، اپنے برتن میں سے اپنے بھائی کے لیے برتن میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔